مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر۔ قباء سے مدینہ طیبہ کا فاصلہ تقریباً 5 کلومیٹر ہے۔ ہجرت مدینہ کے موقع پر قباء میں چند روز قیام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے تو راستوں اور چھتوں پر لوگ جمع تھے اور بچے خوشی میں اشعار پڑھ پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا والہانہ استقبال کر رہے تھے۔ جس گھر کے سامنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری گزرتی تو اس گھر کے لوگ یہ چاہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر قیام فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے کہا، انہا معمورۃ بامر اللہ، یعنی جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا یہ اونٹنی وہیں ٹھہرے گی اور جس جگہ یہ ٹھہرے گی اسی جگہ میں ٹھہر جاؤں گا۔ اونٹنی چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے سامنے ٹھہر گئی اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی جس جگہ ٹھہری تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی جگہ مسجد تعمیر کرنے کا ارادہ فرمایا۔ معلوم ہوا کہ وہ زمین 2 یتیم لڑکوں کی ہے جن کے نام سہل اور سہیل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلایا اور ان سے زمین کی قیمت پوچھی۔ دونوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی قیمت نہیں لیں گے، ہم اس زمین کو مسجد کی تعمیر کے لیے بغیر قیمت پیش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منظور نہیں کیا اور اس وقت تک مسجد کی بنیاد نہیں رکھی جب تک اس زمین کی قیمت بچوں کو ادا نہ کر دی۔ زمین کی قیمت ادا کرنے کے بعد مسجد کی تعمیر شروع ہوئی۔ سب لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مٹی اور گارا اٹھا اٹھا کر لاتے اور فرماتے کہ یہ ثواب کا کام ہے، اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ مسجد سادگی سے تیار کی گئی۔ یہی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کی دیواریں کچی تھی، ستون کھجور کے تھے اور چھت بھی کھجور کے پتوں کی ہی سی۔ مسجد کے ساتھ ایک چبوترا بھی بنایا گیا جس پر چھپر ڈالا گیا تھا۔ اس میں وہ لوگ رہتے تھے جو ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہ کر علم سیکھتے تھے۔ انہیں اصحاب صفا کہتے ہیں۔